فاطمہ بنت محمد کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے سے کیا انکار، اپنے شوہر کی ہوئی فرما بردار، جنت کی سردار، چکی چلانے سے ہاتھ ہوئے خراب، آیا رکھنے سے ہوا انکار۔ ابتدا ہے اللہ کریم کے بابرکت نام سے۔ دیکھو ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، شادی سے پہلے ہر ماں کے لیے بیٹی شہزادی، پری، جنت کی حور کی مانند ہوتی ہے، چاہے وہ خوبصورت نہ بھی ہو۔ ناظرین، عورت کی اصل زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ آج میں پاک بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، شادی کے بعد کے حالات، واقعات بتانے والا ہوں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، امید ہے آپ اپنی زندگی کی مشکلات بھول جائیں گے۔ ناظرین، شادی کے بعد آپ کی زندگی میں گھریلو کام میں اضافہ ہو گیا۔ چکی پیس کر آٹا نکالتی، گوندتی، پکاتی، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، کام کرنے میں دشواری ہونے لگی۔ جب آپ اپنے والد کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ملازم آیا کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹی، ایسے کام کرنے والے ہاتھ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ فاطمہ بنت محمد نے کہا کہ میں جس کام گئی تھی وہ بھول گئی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ بیٹی کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اس وقت آپ کے شوہر علی شیر خدا گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ نے کہا، ابا حضور، میری کیا مجال کہ میں جانے سے انکار کروں، مگر آپ ہی سے سنا ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلو۔ اگر اجازت ہو بابا تو انتظار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی کی بات بہت اچھی لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ نانا کی محبت ان بچوں سے بہت زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت پیار کرتے اور کھیلتے ہوئے یہ فرماتے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جب بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو کہا کہ بابا، میں کہاں ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹی، آپ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ آپ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا میں جنت میں سب سے پہلے جاؤں گی؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، آپ سے پہلے ایک اور عورت جائیں گی۔ تو آپ کو بہت تعجب ہوا، اس کا ایڈریس معلوم کیا اور ارادہ کیا کہ میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ آخر اس میں کیا خوبی ہے کہ وہ جنت میں پہلے جائے گی؟ ایک دن آپ نے اپنے شوہر علی شیر خدا سے اس سے ملنے کی اجازت لی اور اپنے بیٹے کے ساتھ باپردہ ہو کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب اس کے گھر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی۔ آپ نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، مگر اندر سے آواز آئی کہ آپ کل تشریف لائیں، میں رات کو اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ آپ واپس آ گئی۔ دوسرے دن آپ پھر تشریف لے گئی۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ میرا بیٹا ہے۔
اندر سے آواز آئی کہ آپ اندر آ سکتی ہیں، اپنے بیٹے کو باہر ہی چھوڑ دیں۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے لخت جگر کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ آپ نے کہا میں بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اندر سے آواز آئی میں نے صرف آپ سے ملنے کی اجازت لی ہے، آپ کے بیٹے کی اجازت نہیں لی ہے۔ اگر برا نہ لگے تو آپ رضی اللہ عنہ کل آ جائیں، میں آپ کے بیٹے کی اجازت بھی لے لوں گی اپنے شوہر سے۔ آپ رضی اللہ دوسرے دن بھی بغیر ملاقات کے واپس آ گئی۔ رات کو جب اس عورت کا شوہر گھر پہنچا تو پوچھا کہ ملاقات ہوئی نبی کی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے؟ تو سر انکار میں ہلا دیا۔ شوہر نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ بتایا کہ ساتھ بچہ بھی تھا، آپ نے تو بی بی سے ملاقات کی اجازت دی ہے، بچے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے۔ شوہر نے کہا نادان، کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دروازے پر 2 مرتبہ آئیں، ملاقات آپ نے نہیں کی، اب اگر ان کے ساتھ ان کا سارا خاندان بھی آتا ہے تو دروازہ کھول دینا، ان کی خدمت کرنا۔ تیسری مرتبہ جب پاک بی بی فاطمہ بنت محمد تشریف لائی تو انہوں نے ان کی خدمت کی، ان سے ملاقات کی۔ اس پر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی کہ یہ خاتون مجھ سے پہلے جنت میں اس لیے جائیں گی کہ یہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ ہر کام کی اجازت شوہر سے لینا عورت کے لیے شادی کے بعد بہت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، کیا آج اس معاشرے کے اندر ایسا ہو رہا ہے؟ آج تو سبزی والا گلی کے کونے سے آواز لگاتا ہے تو محلے کی بہت ساری عورتیں لوگوں نبی کی بیٹی سے سیکھو، نبی کی بیٹی پردے میں رہتی تھی، گندم کو خود چکی میں پیس کر آٹا نکالتی تھی، گوندتی تھی، پکاتی تھی، آج ایسا نہیں ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا دن کو گھریلو کام کرتی اور رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتی۔ ناظرین، کیا ہمارے گھروں میں اس طرح کی زندگی ہے؟ کمنٹس کر کے بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔